رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، ان برکتوں سے مراد مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو انبیاء کرام کے مزارات کو اللہ رب العزت نے برکتوں سے تعبیر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی تنگ دل اور پریشان ہو کر اللہ سے اپنے حق میں برائی نہیں مانگنی چاہیے۔ جب بھی مانگے وہ اچھائی ہی مانگے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ بروز محشر کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی ایک کے گناہ دوسرے کے ذمے نہیں لادے جائیں گے۔ کچھ نادان اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جبکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے گناہ اس کے ذمے نہیں ڈالے جائیں گے، ہر ایک نے اپنے گناہ کا خود سامنا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت بیان کی کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، اور سب سے زیادہ حسن سلوک والدین کے ساتھ۔ والدین میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو گئے ہیں تو والدین کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی نہیں کرنی، اور والدین کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا بلکہ عزت سے بات کرنی ہے، اور ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جیسے ایک پرندہ پرواز کر رہا ہو اور پرندے نے نیچے آنا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں، نہ تو اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کے رکھو اور نہ ہی ان کو کھلا چھوڑ رکھو، یعنی بخیلی سے بھی رب نے منع کیا اور فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک بچوں کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مزید فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو دور کی بات، کھانے کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، اپنا ناپ پورا رکھا کرو، جب بھی چیز ناپو تو سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہ دیانتداری بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کے ذہنیت کے بارے میں فرمایا کہ کافر جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب ہم مر کر بسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں آج سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم پتھر ہو جو یا لوہا، جو مرضی ہو جو، تو اللہ تعالیٰ رب العزت تمہیں ہر حال میں بروز محشر اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے تمہارا محاسبہ کرے گا۔ مشرکین مکہ کی دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ سیدھے سیدھے شرک کا مرتکب یوں تھے کہ بتوں کو خدا بنایا تھا، اور کچھ مشرک وہ تھے کہ جو بتوں کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو رب تک پہنچنے کے وسیلے دو ہیں، ایک وسیلہ وہ ہے جو مشرکین کا تھا اور ایک وسیلہ وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب تک پہنچنے کا وسیلہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔
تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اپنے نبی کی اطاعت میں رکھی، لیکن جو مشرکین بتوں کو رب تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں وہ مشرک وہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کے ساتھ اپنے مکالمے کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دھتکارا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے۔ رب نے فرمایا کہ تمہیں مہلت ہے۔ اس نے کہا، اور رب نے فرمایا کہ جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ و فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن اے ابلیس جو تیرے ہوں گے وہ تیرے شکنجے میں آ جائیں گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے پیشوا کے ساتھ ہم اپنی بارگاہ میں اٹھائیں گے، ہم دیکھیں کہ ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا لیڈر کون ہے۔ تو جس کا لیڈر جیسا ہوگا وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہی، اپنے پیشوا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز محشر حاضر ہوگا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمایا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے میرے محبوب آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم فرمایا کریں۔ اس سے میرا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اور فرمایا وقرآن الفجر، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوا کرتی ہے۔ جو فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ رات کو تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہیں، آن قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو یہ تہجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، ہمارے لیے یہ نفل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن یہی قرآن ظالموں کے خسارے میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا ہے، میرا شکر ادا نہیں کرتا کہ میرے رب نے نعمت عطا کی ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، یعنی نہ یہ صبر کرتا ہے نہ یہ شکر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 12ویں رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے، اور یہ 9 معجزات عطا فرما کے انہیں جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے آگے سے یہ کہا کہ اے موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے جو یہ جادو کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب انبیاء کرام پر جادوگر ہونے کی یا اس طرح کی جو لوگ تہمتیں ہیں یہ ہمیشہ سے لگاتے رہے ہیں، تو آپ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو اتارا اور حق کے ساتھ ہی وہ قرآن اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی رب فرما رہا محبوب آپ نے لوگوں کی الزامات کی پرواہ نہیں کرنی، جو آپ کا منصب ہے اس منصب کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اور یہ چیز ہم سب مبلغین کے لیے ہے۔ جو بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے لوگ اس کے ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ لوگوں کی انگلیاں اٹھانے کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو آسان انداز میں ادا کریں۔
13 نمبر رکوع سے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ کہف کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ لوگوں کو میری طرف بلاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ اے محبوب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہیں لاتے۔ مقصد یہ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے پیارے محبوب یہ جو بھی کرتے ہیں بس آپ نے دعوت دے دی، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ اپنی جان عزیز بھی ان کے غم میں نہ گھلائیں، کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ رکوع نمبر 13 کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعداد ذکر نہیں کی، البتہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 ہے، کچھ کہتے ہیں 7 ہے، 9 ہے۔ خدا فرماتا ہے مجھے ہی زیادہ پتہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، 3 ہے، 5 ہے یا 7 ہے۔ یہ 3 ہند سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ذکر کر کے یہ فرمایا کہ رب کو ہی پتہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، اپنے اس وقت کے نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر ان کے شہر والوں نے سختی کرنا شروع کر دی۔ جب سختی شروع کی اپنی جان بچانے کے لیے یہ ایک غار میں آ کے چھپ گئے۔ جب غار میں آ کے چھپے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کی، اور شمسی لحاظ سے 300 سال اور قمری لحاظ سے 309 سال وہ اس غار میں سوئے رہے۔ جب 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور کتا ان کے غار کے دروازے کے باہر تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ غار میں تھے تو میں ان کے جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتا، رب تعالیٰ ان کی سائیڈ چینج کرتا تاکہ ان کا جسم زمین پہ لگے گل سڑ نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے۔ تو جب 309 سال کے بعد اٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ کتنی دیر سوئے؟ جی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ جس وقت وہ سوئے تھے تو دن کا پہلا پہر تھا، اور جب اٹھے تھے تو دن ڈھل رہا تھا، تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم دن کا کچھ حصہ سوئے، زیادہ سے زیادہ 1 دن سوئے ہوئے گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ 309 سال گزر چکے۔ ہم نے قبروں میں جانا ہے تو قبروں میں پتہ نہیں کتنی صدیاں رہنی ہیں، تو وہ جو صدیاں ہیں نا تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وقت کیسے گزر گیا۔ تو ان میں سے باقیوں نے ایک دوست کو بھیجا کہ آپ شہر میں جائیں اور شہر میں جا کے ہمارے لیے کھانا لے کے آئیں۔ جب وہ کھانا لینے گیا تو شہر والوں نے اس کا عجیب حلیہ لباس دیکھا۔ جب اس نے روٹی لے کے وہ سکے پیش کیے تو انہوں نے کہا یہ بڑا نایاب سکہ ہے۔ اب یہ بات پھیل گئی تو سارے شہر والے اکٹھے ہو گئے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ وہ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، تو وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ خزانہ نہیں لگا، بلکہ ہم یہ نوجوان تھے، اور میں جب آیا ہوں تو یہ شہر کا حلیہ کیوں بدل گیا ہے، یہ بادشاہ بدل گیا، بازار بدل گئے ہیں۔ تو چونکہ بات تو پہلے ہی مشہور تھی کہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، تو تب بادشاہ پورے شہر والوں کو لے کر اس غار کی زیارت کے لیے آیا۔ وہاں پر آ کر اس بادشاہ نے جب ان کی زیارت کی، ملاقات کی، پورا شہر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے غار میں لیٹے تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو موت عطا فرما دی۔ بادشاہ نے اسی غار کا دروازہ بند کر کے اس غار کو ان کی قبر بنا دیا، اور غار کے باہر ایک مسجد بنا دی۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں جہاں مزارات ہوتے ہیں اس کے باہر ایک مسجد ہوتی ہے، تو یہ انہی کی ایک سنت ہے اصحاب کہف کی کہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے پہ مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا۔ اور سبق اس میں یہ ہے کہ اگر اصحاب کہف کا کتا ہو کہ وفاداری کرے تو اللہ تعالیٰ رب العزت اس کتے کے وجود کو بھی ضائع نہیں کرتا، جیسے اصحاب کہف کا وجود سلامت رہا تھا ان کے کتے کا وجود بھی سلامت رہا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 5:05 پر جماعت ہوگی انشاءاللہ۔